ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم نے اپنے چینل AM TV کے ذریعے آپ کو ایک بڑی بریکنگ نیوز دینی ہے۔ PDM کے بارے میں بہت بات ہو چکی ہے اور PDM نے کہا تھا کہ دسمبر کے آخر تک وہ استعفے جمع کروا دیں گے اور استعفے تمام پارٹی ہیڈز کو جمع کروا دیے جائیں گے، اور وہ جمع کروا دیے گئے۔ پھر اس کے بعد اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا، اس کے بارے میں 3 آراء تھیں مختلف پارٹیوں کی۔ پیپلز پارٹی کی رائے یہ تھی کہ، اور وہ بڑی واضح ہوتی جا رہی ہے، کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس، تحریک عدم اعتماد پر بات کی جائے اور ایک اٹیمپٹ یہ کر لی جائے۔ نواز شریف صاحب بڑے مصر تھے کہ استعفے دیے جائیں۔ پھر ایک آپشن یہ بھی تھی لانگ مارچ کیا جائے۔ اس لانگ مارچ کے اندر بھی 2 آپشن تھیں کہ وہ لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف کیا جائے یا پنڈی کی طرف کیا جائے۔ آج ہم آپ کو یہ بتانے کی پوزیشن میں ہیں اپنے ذرائع کی مدد سے کہ دسمبر گزر گیا، جنوری بھی تقریباً گزر گیا، اب اجلاس ہونے والا ہے چند ہی دنوں میں PDM کا، اور اس میں نیکسٹ اسٹریٹجی کا پلان ہوگا، اور وہ اسٹریٹجی کیا ہوگی، کون سی جماعت کس حق میں بات کرے گی اور کس کے پاس کون سی دلیل ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے تو اپنی اسٹریٹجی بالکل واضح کر دی ہے۔ انہیں جو باتیں PDM کے اجلاس میں کہنی چاہیے تھی وہ انہوں نے پریس کانفرنس میں کی ہے، اور ان کا بڑا یقین ہے کہ وہ تحریک عدم اعتماد حکومت کے خلاف لے آئیں گے اور اس حکومت سے لوگوں کو نجات ملے گی۔ باقی جماعتیں ابھی اس پہ متفق نہیں ہیں، وہ انتظار کر رہی ہیں کہ جب پیپلز پارٹی یہ سجیشن باقاعدہ طور پر PDM کے فورم پر لے کر آئیں گی تو پھر اس کے بارے میں اپنی رائے دیں گے۔ دوسری جماعتوں کی اسٹریٹجی کیا ہوگی، اس سے پہلے یہ ذرا سوچ لینا چاہیے کہ تحریک عدم اعتماد کے پازیٹیوز کیا ہو سکتے ہیں، نیگیٹیوز کیا ہو سکتے ہیں۔ تحریک عدم اعتماد کے پازیٹیوز تو یہ ہو سکتے ہیں کہ جو اتحادی جماعتیں ہیں، MQM ہے، کاف لیگ ہے اور باپ جیسی آرگنائزیشن، GDA، یہ اشاروں پہ چلنے والی جماعتیں ہیں۔ ان کو اشارہ ہو گیا تو یہ خاموش ہو جائیں گے۔ PDM کی اپنی اسٹرینتھ بھی اچھی خاصی ہے اور وہ چاہیں گے تو تحریک عدم اعتماد منظور ہو جائے گی۔ لیکن تحریک عدم اعتماد کو منظور کرانے کے لیے انہی لوگوں کا سہارا لینا پڑے گا، اتحادیوں کو چپ کروانے کے لیے، جن لوگوں کے ذریعے سے یہ جعلی حکومت مارز وجود میں آئی ہے۔ نون لیگ کا ابھی تک اس پہ اتفاق نہیں ہے، وہ ان لوگوں کی مدد نہیں لینا چاہتے، اور آپ کو پتہ ہے میں کس کی بات کر رہا ہوں، ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ اگر چاہیں گے، کیونکہ ماضی میں کافی دھوکے ہو چکے ہوئے ہیں، کبھی سینٹ کے الیکشن میں، کبھی چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں، کبھی بلوچستان اسمبلی کے مسئلے پر، تو اپنی مرضی کے ڈیزائرڈ رزلٹ لے لیے جاتے ہیں اس سوسائٹی میں اسمبلیوں سے۔ تو تحریک عدم اعتماد اگر پیش کی گئی اور ڈیزائرڈ رزلٹ نہ ملے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت جو اپنی نااہلی کی وجہ سے ویسے ہی بہت معروف ہے، اس کی پوزیشن مضبوط ہو جائے گی۔ تحریک عدم اعتماد منظور نہ ہونا یا ریجیکٹ ہو جانا بہت بڑا واقعہ ہوتا ہے اور اس سے حکومت کو اسٹرینتھ ملتی ہے۔ اپوزیشن کی باقی جماعتیں اس خدشے کے پیش نظر کہ اتحادی جماعتیں انہی کے اشاروں پہ آئیں گی، جن کے اشارے پہ یہ حکومت بنی، جن کے اشارے پر الیکشن رگ ہوئے، تو ان سے ہمیں بات کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہم اپنا مینڈیٹ لے کے عوام کے سامنے جائیں گے، ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لیں گے، اور اس اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد منظور نہیں بن سکتی۔ دوسری جانب نون لیگ اور مولانا فضل الرحمان کا موقف یکساں ہے، ایک جیسا ہے، وہ اور نہج پر سوچ رہے ہیں۔ جو استعفوں کی آپشن تھی نا، وہ ابھی تک قائم ہے، اسمبلیوں سے استعفے دیے جا سکتے ہیں۔ بس ذرا آپ دیکھ لیجئے، پیپلز پارٹی یہ نہیں کہنا چاہیے، بالکل نہیں کہنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی اسٹیج پر کہیں PDM کو ڈچ کر رہی ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے اپنے لیے کچھ ریڈ لائٹس
ضرور مقرر کرتی ہیں. مثلا ان کے بیانات آنا شروع ہو گئے ہیں کہ وہ لانگ مارچ کا شاید حصہ نہ بنے، اس لیے کہ پرابلی وہ بہت کانفیڈنٹ ہے کہ تحریک عدم اعتماد منظور کروا لی جائے گی، اور باقی جماعتوں کے اس کے اوپر آبجیکشنز ہیں اور وہ صحیح سوچ رہے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوگا. تو پیپلز پارٹی نہ لانگ مارچ کی طرف جانا چاہتی ہے اور ساتھ ساتھ وہ استعفوں کی آپشن پر نہیں جانا چاہتی. جو اگلا اجلاس ہوگا اس میں نواز شریف صاحب یا مسلم لیگ نون کی قیادت ہے، وہ پیپلز پارٹی کو استعفوں کے لیے تجویز دے گی. ظاہر ہے کوئی کسی کو مجبور نہیں کر سکتا. پیپلز پارٹی جہاں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے باقی جماعتوں کو اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کرے گی، وہاں پر بات ہوگی جو ہے کہ اگر ہم استعفے دے دیں. دیکھیے سینٹ کے الیکشن کے بعد ہوگا جو کچھ بھی ہوگا، تو جو سندھ اسمبلی کی ضرورت ہے وہ سینٹ میں آپ کے وہ نمبر آ چکے ہوں گے اور اس کے بعد سینٹ میں آپ کی پوزیشن مستحکم ہو گئی ہوگی. پیپلز پارٹی کو یہ بھی ایک مشورہ دیا جا سکتا ہے اور ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اس پہ پیپلز پارٹی کنونس ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بڑی لوکریٹو آفر ہے کہ پیپلز پارٹی اور باقی ساری جماعتیں وفاق سے، فیڈرل سے، قومی اسمبلی سے استعفے دیں. اس طرح پیپلز پارٹی کے پاس اپنی پوزیشن سندھ اسمبلی میں بچ جائے گی. یہ ایک سجیشن ان کو دی جائے گی، ادھر سے تحریک عدم اعتماد، ادھر سے استعفوں کی آپشن، اور اس میں یہ سجیشن کہ آپ صرف وفاق سے استعفے دیں اور صوبائی اسمبلی اپنی بچا لیں. مولانا فضل الرحمان مصر ہیں کہ لانگ مارچ ہونا چاہیے، اس لیے کہ مولانا کی بہت زیادہ پاور ان اسمبلیز میں نہیں ہے، لیکن مولانا کے مطابق یہ بغیر پی ڈی ایم چل بھی نہیں سکتا. جتنی اسٹرانگ اسٹریٹ پریزنس، اسٹریٹ فورس مولانا کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے. اور مولانا دل سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ لانگ مارچ ہم اسلام آباد کی طرف نہ کریں. وہ بڑے کنونسڈ ہیں کہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ سے کوئی فائدہ نہیں. نون لیگ کے کچھ فیکشنز ایسے ہیں، کچھ پیپلز پارٹی کی ریڈ لائنز ہیں، وہ ابھی تک اس بات پہ کنونس نہیں ہو سکے کہ یہ لانگ مارچ پنڈی کی طرف ہو. پیپلز پارٹی تو ابھی لانگ مارچ پہ ہی کنونس نہیں ہے. نون لیگ لانگ مارچ پہ کنونس ہے، لیکن اس کے کچھ فیکشنز ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہونا چاہیے. جہاں تک رابطوں کی بات ہے تو ہمارے ذرائع کے مطابق نواز شریف صاحب سے رابطے کرنے کی بہت کوشش کی جا رہی ہے. لاہور کے جلسے کے بعد سے یہ کوشش تیز تر ہو گئی ہے اور نواز شریف صاحب نے ایک ہی جواب دیا ہے اور ڈائریکٹ رابطے نہیں ارد گرد سے ظاہر کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پہلے یہ جو جعلی سیٹ اپ آپ نے ہمارے سروں پہ مسلط کیا ہے اس کو ہٹائیں تو پھر کوئی بات ہو سکتی ہے. مارچ تک بہت زیادہ سنگین سچویشن ہو چکی ہوگی معاشی طور پر. ابھی آپ نے دیکھا ہے کہ F9 پارک گروی رکھوا دیا ہے. اس حکومت کی معاشی پالیسیاں ایسی ہیں، کچھ بعید نہیں کل یہ شاہی مسجد فیصل مسجد کو گروی رکھوا دیں، پھر اس کے بعد کوئی F16 گروی رکھوا دیں، GHQ کی بلڈنگ گروی رکھوا دیں. ان کے حالات تو بہت پتلے ہیں اور بہت خراب ہیں اور دنیا میں اس حکومت کی کوئی عزت نہیں ہے. سعودیہ سے ہمارے تعلقات خراب ہو چکے ہیں اور چائنا نے آج جو شہباز شریف صاحب کو جو وزیر سفیر نے لیٹر لکھا ہے اس سے ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ جو شخص جیل میں ہے اس کو چائنا کہہ رہا ہے اس کی کاوشوں کی سی پیک کے سلسلے میں تعریف کی جا رہی ہے. ایک اور بریکنگ نیوز اس پروگرام میں ہم آپ کو دے دیتے ہیں کہ اس کی خارجہ پالیسی کا یہ عالم ہے کہ یہ حکومت کئی دنوں سے مسلسل تگ و دو کر رہی ہے کہ امریکہ میں جو نئی گورنمنٹ آئی ہے کسی طرح وہاں پر مبارکباد کا ٹیلی فون کر سکے. ابھی تک امریکہ کی طرف سے مبارکباد کا ٹیلی فون وصول کرنے کی اجازت انہیں نہیں ملی اور یہ ابھی تک اسی کوشش میں ہے کہ کسی طرح رابطہ ہو سکے اور پاکستان جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو مبارکباد دے دے، لیکن انہوں نے مبارکباد ابھی تک قبول کرنے کا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا. تو چین ناراض، سعودیہ ناراض، ایران ناراض اور امریکہ کے ساتھ آپ کی یہ حیثیت ہے پاکستانی پاسپورٹ کی دنیا میں لاسٹ 4th پوزیشن رینکنگ میں آئی ہے.
تو اس کے بعد اکنامک سچویشن اور ख़راب ہوگی اور بجلی کے بل بڑھیں گے، پیٹرول کی پرائسز اور بڑھیں گی اور گیس کی پرائسز بڑھیں گی، تو یہ صورتحال مارچ تک ہو جائے گی، جو کہ آئیڈیل موقع ہوگا لانگ مارچ کے لیے۔ اور میرے خیال میں ابھی آپ کو یہ نہیں کنفرم کر سکتا کہ اس اجلاس میں کس بات پر متفق ہوں گے، لیکن تجزیے کے طور پہ ضرور بتا سکتا ہوں، کیونکہ سینٹ کا الیکشن ہو چکا ہوگا، پیپلز پارٹی کی بہت سی مجبوریاں ختم ہو چکی ہوں گی۔ یہ بالکل نہیں سمجھنا چاہیے کہ پیپلز پارٹی انہیں ڈچ کر رہی ہے۔ یہ ساری جماعتیں جب تک متحد ہیں تب تک خطرے کا باعث ہیں، جہاں ان میں سے کوئی جماعت الگ ہوئی وہاں پہ یہ سارے تتر بتر ہو جائیں گے۔ تو مجھے یہ ذاتی طور پہ لگتا ہے کہ لانگ مارچ پہ یہ ساری جماعتیں متفق ہوں گی اور اس کا اعلان کچھ دنوں تک کر دیا جائے گا۔ یہ ابھی دیکھنا ہے کہ بات مسلم لیگ نون کی ماری جاتی ہے یا مولانا فضل الرحمان کی یا پیپلز پارٹی کی، لیکن کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ ساری جماعتیں حالات سے تنگ آ کر یہ فیصلہ کریں کہ لانگ مارچ اب راولپنڈی کی جانب ہو۔